ملک اور رایا کے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے واقعہ نگاری وار پرچہ نویسی کے ذائقوں کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ سے ہوئی۔ اس کے بعد ہر عادل خلیفہ اور بادشاہ نے اس محکمہ کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ وسعت بھی دی۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانہ میں بھی یہ محکمہ معتبر اور محتاط حاکم کے سپرد تھا، جس کی وجہ سے برصغیر ہندوستان کے کونے کونے کی خبر عالمگیر کو پہنچتی رہتی تھی اور معمولی سے معمولی واقعہ کا بھی اسے علم ہوتا رہتا تھا۔ وہ اپنے تمام اعمال کی کارگزاریوں کی نگرانی انہی پرچہ نویسیوں کے ذریعے کرتا تھا۔ اس نے شاہی جاہ و جلال، شان و شوکت اور ناز و نام کی بجائے اپنی زندگی رایا کی خدمت اور راحت رسانی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ 1085 میں عالمگیر حسن ابدال کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستہ میں اسے ایک باغ میں قیام کرنا پڑا۔ اس باغ کی دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا رہائشی مکان اور ایک پن چکی تھی جو باغ کے پانی سے چلتی تھی۔ مغل اعظم کے قیام کے دوران میں سرکاری ملازمین نے باغ کا پانی روک لیا، جس کی وجہ سے چکی چلنی بند ہو گئی۔ اورنگزیب کے پرچہ نویسی خفیہ پولیس نے فوراً اس واقعہ کی اطلاع اورنگزیب کو پہنچائی۔ انہوں نے اسی وقت پانی کھلوا دیا۔ رات کو جب کھانے پر بیٹھے تو 2 کاب کھانے کے اور 5 اشرفیاں ابو الخیر کو دیں کہ یہ اس بڑھیا کو دے آؤ اور میری طرف سے معذرت کرو کہ افسوس ہمارے آنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی، تم معاف کرو۔ صبح کو پالکی بھیج کر آپ نے بڑھیا کو بلوا کر حرم میں بھیجا۔ عالمگیر کو پتہ چلا کہ بڑھیا کی 2 بیاہی لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں، تو 200 روپے اور عنایت کیے۔ بیگمات نے بھی اسے جوہر و جواہر سے مالا مال کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے بڑھیا کو پھر بلوایا اور لڑکی کی شادی کے لیے 2000 روپے عنایت کیے۔ بیگمات و شہزادوں نے اس بڑھیا پر اشرفیوں کی بارش کی۔ اسی طرح چند دنوں میں بڑھیا امیر بن گئی۔ اورنگزیب کے ملازموں کے ہاتھوں اس بڑھیا کو جو تکلیف پہنچی، اس کی تلافی کرنے کے لیے انہوں نے خود بھی معافی مانگی اور نقصان سے کئی گنا زیادہ معاوضہ بھی ادا کیا۔ لیکن اس دور کے باب اختیار سے ایسے حسن اخلاق کی توقع محض فریب نفس ہوگا۔ اول تو مظلوموں کی فریادیں وہاں تک رسائی ہی نہیں حاصل کر سکتی، اور اگر وہ در و دیوار کو چیرتی ہوئی ان کے گران گوشت تک پہنچ بھی جائیں تو داد رسی کے امکانات مفقود ہوتے ہیں۔ حضرت طاؤس نے سلیمان بن عبد المالک سے فرمایا، اے امیر المؤمنین، جہنم میں ایک کنویں کے کنارے پر سے ایک چٹان کو گرایا گیا تو 70 سال تک اس میں گرتی رہتی، تب جا کر اس کی انتہا کو پہنچی۔ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ کہا، معلوم نہیں۔ فرمایا، ہلاکت ہے اللہ نے جس کے لیے اسے تیار کیا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے حکم میں شریک کیا، یعنی حکمران بنایا، لیکن اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ طاؤس فرماتے ہیں، یہ بات سن کر سلیمان بن عبد المالک رو پڑے۔ حسن بن یحییٰ خشنی فرماتے ہیں، جہنم میں کوئی گھر ایسا نہیں، نہ کوئی گھات کی جگہ، نہ توق، نہ زنجیر، مگر جو اس کا مستحق ہے، اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں، میں نے یہ بات ابو سفیان کو بتائی تو وہ رو پڑے۔ پھر فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو، اس کا کیا حال ہوگا جو اس سب کا مستحق ہو۔ توق اس کے گلے میں، بیڑیاں اس کے پاؤں میں، زنجیر اس کی گردن میں ڈال کر اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اسے لوٹ مار کی جگہ پھینک دیا جائے تو اس لوٹ مار کی جگہ جہنم میں جو بلا جسے چاہے اسے کاٹ کھائے، ڈس لے، جلائے اور قسم و قسم کی تکلیف پہنچے۔ اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔